بھی فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے پوری قوم کو ایک اکٹھا یکجا ہو کے اس پہ ٹیررزم سے ہمیں لڑنا پڑے گا. قدرت جو ہم سنتے ہیں بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں مقافات عمل کا تصور ہے. کیا خدا کی قدرت جنرل باجوہ کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا اور عوام کے سامنے ننگا کرے گی؟ خبر کچھ اسی قسم کی ہے کہ ننگا ہونے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یو ایس یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں جی ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. ارے ٹوائلٹ پیپر بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے، مطلب صرف ٹیشو پیپر بھی کہہ دیتے تو بھی کام ہو ہی جاتا. لیکن خیر خواجہ آصف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے طرح پاکستان کو انہوں نے استعمال کیا. لینڈ مارک تقریر ہے اس کی، اور وہ کس طرح ایک ٹیشو پیپر کی طرح، ٹیشو پیپر تو پھر بھی ٹوائلٹ پیپر کی طرح ہمیں چھوڑ گئی یہاں پہ. جو موجودہ صورتحال کا انکار کرتے ہیں، جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کا انکار کرتے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پر کھوپے چڑھائے ہوئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو دوسروں سب کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو جو ٹریڈ ڈیل انڈیا یو ایس کے بیچ میں ہوئی ہے، سڈنلی پاکستان میں اس سے ایک شوق لگائے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ کرنٹ پاکستان جو رجیم ہے ان پہ یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ بالکل یہ لوگ بہت زیادہ پرو یو ایس ہو چکے ہیں اور یو ایس کے حساب سے اپنی فارن پالیسی چلا رہے ہیں. یوم حساب اور احتساب وہ تب ہوگا جب پاکستان کے جرنیل صاحبان سے وہ مشکل سوال پوچھے جائیں گے جو ان سے کبھی پوچھے نہیں گئے. پاکستان کی 77-78 برس کی تاریخ میں ایک بھی سینئر ملٹری افسر یا جرنیل صاحب ایسے نہیں ہیں جن سے ان کے کرتوتوں کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی آفیشیل پوزیشن میں پاکستان کی فوجی افسران نے، جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے فوج کو نقصان پہنچایا ہے. چیف اچانک سے ہسپتال منتقل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ناگہانی صورتحال یا کوئی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس کے بعد ان کو فوری طور پر آئی سی یو جو ہے وہ وہاں پر منتقل کیا گیا ہے. نمسکار دوستو، جے ہند. 2026 پاکستان کے لیے کسی تباہی سے کم نہیں ہے. ابھی دوسرا مہینہ شروع ہی ہوا ہے کہ اور پاکستان میں ایک کے بعد ایک بڑے حملے ہو رہے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ٹوٹل 500 سے زیادہ پاک سینک مارے گئے ہیں. وہی کچھ شہروں میں پاکستان کا کنٹرول بھی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی نے چھین لیا ہے، اور جو پاکستان میں 2007 میں ہوا تھا اب پھر سے ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کا رونا خود پاک ڈیفنس منسٹر کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ کے اندر خود پاک ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے مانا ہے کہ ہم نے کوئی اسلام کی جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ ہم نے 12 کروڑ سے زیادہ مسلم کو مارنے میں مدد کی تھی، جسے ہم نے جہاد کا نام دیا تھا. وہ جہاد نہیں تھا، ہم بھاڑے پہ امریکہ کے کہنے پر کام کر رہے تھے، جس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنے ایجوکیشن سلیبس میں بھی اس جہاد کو شامل کیا، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. وہی امریکہ نے ہمیں ٹوائلٹ پیپر کی طرح چھوڑ دیا. یہ سب پاکستان تب بول رہا ہے جب بھارت اور امریکہ کے بیچ پاکستان سے اچھی ٹریڈ ڈیل سائن ہو گئی ہے. وہی دوسری طرف پاکستان کے جتنے بھی دوست دیش تھے پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں. فوج 4 اضلاع کی ہے، قومی سلامتی کے بیانیے پر وہ ضرب لگا رہے ہیں. ان کے حقیقی مقاصد کیا ہیں؟ اور جو ریاست یا ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو ہے اسٹیٹ کا، اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگا؟ میسج تک تو بات پہنچانی ہے. اگر حالیہ اسلام آباد اور بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو ابھی تو بہت سفر طے کرنا ہے اس طرف کا. جو موجودہ صورتحال کا انکار کرتے ہیں، جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کا انکار کرتے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پر کھوپے چڑھائے ہوئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو دوسروں سب کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی مصلحت، کسی مفاد، کسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے. طالبان نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. جس دن وہ آئے تھے سب سے پہلے ہی دن انہوں نے دہشت گردوں کے کھڑ پینچوں کو رہا کیا تھا، انہیں رہنے کی جگہیں دے دی تھیں، اسلحے میں باقاعدہ ان کو حصہ دیا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے، اس میں تمہارا حصہ ہے، ان کی تنخواہیں مقرر کرتی تھی. اور سب سے پہلے تو ریاست کنفیوز تھی. پاکستان خود 4 سال کنفیوز رہا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم برادر کھیلیں گے. پورے 4 سال $7 بلین کی ان کو سمگلنگ کرنے دیں گے، ان کو ٹریڈ کی کنسیشن کرنے دیں گے، ان کے لیے ساری دنیا میں سفارت کاری کریں گے تو اچھے بچے بن جائیں گے. کبھی بدماش بھی اس طرح اچھا بچہ بنتا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ سے تاوان لے رہا ہے. اب دیکھیں بیچ میں اب بات آ گئی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی، جو ظاہر ہے ایک وہ اپنی طرح کے سیاستدان ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے کی چھوٹی سی وہ سیاست کرتے ہیں جس کو انگریزی میں لیونیٹک فرنج کہتے ہیں. وہ لیونیٹک فرنج کے پالیٹیشین ہیں. اب تو عمران خان کی عظمت ہے کہ اس کو اٹھا کے پاکستان کی قومی اسمبلی کا انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا. اب ذرا ان کو دیکھ لیجئے ان کی تاریخ پہ. افغانستان میں جب بادشاہ حکمران تھا
تو وہ بادشاہ کے حامی تھا. بادشاہ کو نکال کے سردار داؤد آیا تو وہ سردار داؤد کے حامی تھے. سردار داؤد کے پورے خاندان کو قتل کر کے جو کمیونسٹ آئے وہ ان کے سب سے بڑے حامی تھے. وہ کمیونسٹوں میں سے جو کمیونسٹ قتل کر کے دوسرے کو ریپلیس کرتا تھا اس کے حامی تھے. جب وہاں پہ روس کی فوج آ گئی تو روس کی فوج کے آگے ان کی پارٹی جو ہے وطن ڈانس کرتی رہی. روسی نکل گئے, امریکی فوج آ گئی تو امریکی فوج کے آگے وطن ڈانس کرتے رہے, ان کے بھی وہ حامی تھے. امریکی فوج کو چلی گئی, اب طالبان آ گئے, ان کے بھی حامی ہیں. مجھے 4 کروڑ افغانوں میں سے ایک افغان ایسا دکھا دیں جو اتنا با کمال ہو کہ جو بادشاہ سلامت سے لے کر اور طالبان تک سب کا سپورٹر رہا ہو. واٹ ڈز اٹ شو؟ کیا یہ معصومیت ہے؟ یہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نیشنلسٹ ہے. He's not nationalist, he's a racist. He's a Pashtun supremacist in افغانستان. میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہت افسوس کی بات ہے, جب انہیں بنایا گیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا اس شو میں کس طرح کی کمپلیکیشنز آئیں گی نیشنل سیکیورٹی کی. اس وقت ہمیں جس طرح کے نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس میں ان کا نیریٹو میل نہیں کھاتا. ان کا احترام اس وجہ سے تھا کہ وہ سائٹ پر تھے, وہ اپنے علاقے کے حقوق کی بات کرتے تھے, فیڈریشن کی بات کرتے تھے. وہاں تک تو بات ٹھیک تھی, یہاں تو بات دوسری ہے. اور اس رپورٹ کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں تو کوئی شک بچا ہی نہیں ہے کہ آپ اب اقوام متحدہ پر بھی یقین نہیں کریں گے اور اس کے امپلیکیشنز ہوں گے. درست. طالبان کا جو سارا نیریٹو تھا کہ افغانستان نامل ہو گیا, یہاں دہشت گرد نہیں ہے, افغانستان ترقی کر رہا ہے, یہاں گورن, سب کا سب اس رپورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے. بالکل ایسے. یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہاں 6,000 دہشت گرد ہیں, ان کی گورننس خراب ہے, خارجیوں کے 6 گروپس ہیں, 6 گروپس کے لیڈر موجود ہیں, حافظ گل بہادر ہے وہاں پہ, انور ولی کوارڈینیشن میں سب کام کر رہے ہیں, مشترکہ ٹریننگز کر رہے ہیں, شیئرنگ ہو رہی ہے ہر طرح کی. جی ٹریننگز کر, ان کو اسلحہ مل رہا ہے, آپریشنل سپورٹ ہے, لاجسٹک سپورٹ ہے. سر وہ تو خود امریکہ تسلیم کر چکا کہ جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں, کئی بار اپنے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہی خبروں میں رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی ہم نے 30 سال تک جو ہے ملیٹنٹس کو پالا, ڈالر کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ملیٹنٹس کو یہاں بھیجا وہاں بھیجا, ہماری غلطی تھی, اور اسی طرح کے کئی دوسرے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب جب پارلیمنٹ کا حصہ پہلے, یعنی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب تھے, تب بھی ان کی کئی سٹیٹمنٹس ایسی تھیں جو کہ کنٹروورشل ہو گئی ہیں, اور پاکستان کے لیے جو ہے ایک طرح سے انہوں نے جو بات کی اس کو لے کر لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی, لیکن بڑے بولڈ قسم کے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بھی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے چلی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یو ایس یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں جی ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. ارے ٹوائلٹ پیپر بولنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے, مطلب صرف ٹیشو پیپر بھی کہہ دیتے تو بھی کام ہو ہی جاتا. لیکن خیر خواجہ آصف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ یقیناً ہمارے جتنے بھی بھارتی دوست ہیں انہوں نے تو یقیناً اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے. اور ایسا ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے بیچارے سچ بول رہے ہیں. خواجہ صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور اس بات کو یقیناً میجر گورو جو ہیں وہ بھی مانیں گے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے کہیں نہ کہیں بیچارے سچ ہی بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ سے پاکستان کو استعمال کیا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان استعمال ہوتا آیا ہے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, پاکستان بننے سے لے کر آج تک کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے کہ کھلم کھلا یہ ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں چلائی, اور پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے مجبوری میں کہہ لیجیے, ہمارے لوگ بیچارے کچھ کر نہیں پائے لیکن انہوں نے یہ ڈکٹیٹرشپ جھیلی ہے. اس میں کئی لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں ڈھکی چھپی صحیح لیکن ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ آپ بلوچستان میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ آپ اور جگہوں پر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, چاہے وہ کے پی کے ہو یا سندھ ہو, اس طرح کی تمام جگہوں پہ جو پاکستان میں موجود ہیں, وہاں پر جو حالات ہو رکھے ہیں اس کے پیچھے جو ہے یہی ڈکٹیٹرشپ یا ڈکٹیٹرشپ مائنڈ جو ہے وہی کام کر رہا ہے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں بیچارے کبھی تو اپنی کرسی کے وجہ سے کچھ اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں, اور کبھی ایک دم سے ہی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی آخر وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں اور اسی مٹی میں رہتے ہیں وہ, تو اس کے بعد ہی وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں سے ان کا ایک کڑوا سچ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ سے امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے امریکہ نے پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح, ویسے میں بولوں گی کیونکہ وہ ٹوائلٹ رول جو انہوں نے یا ٹوائلٹ پیپر جو انہوں نے بولا خواجہ صاحب نے, مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن